Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 287. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم في كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. مولانا حضرت امام کے صلوات پڑھو زندہ رہو. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنیچر کے وقت آپ نے قرآن پاک کی سورۃ القدر کی آیتیں سنی تھی، ترجمہ بھی سنا. میں انشاءاللہ آپ کو اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں. عربی زبان کے اندر قدر کہتے ہیں کسی چیز کو ماپنا. ماپ اس کی والیوم کے حساب سے بھی ہوتا ہے، جیسے کہ فٹ سے ماپتے ہیں، اور وزن کے حساب سے بھی ماپ ہوتا ہے. قدر کا مطلب ہے کسی چیز کو ماپنا، وے کرنا، میجر کرنا. جس طرح سے ہم دنیا کی چیزوں کو ماپتے ہیں، یعنی مٹیریل چیزوں کو ماپتے ہیں، کپڑا ماپا جاتا ہے، آٹا کھنڈ وغیرہ وزن کر کے ماپی جاتی ہے. اسی طرح سے ایمان کا ماپ بھی ہے. اسی طرح سے آدمی کی بھاشا اور زبان جو ہے، اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں، اس کا بھی وزن ہوتا ہے. بعض الفاظ بڑے ہلکے ہوتے ہیں، بعض بھاری ہوتے ہیں. ایمان ہلکا بھی ہوتا ہے، ایمان وزندار بھی ہوتا ہے. اسی طریقے کے اوپر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان فرماتے ہیں. دینداروں، میری عادت نہیں ہے کہ میں بار بار آپ کو صلوات پڑھاؤں، لیکن جب بھی اماموں کا اور نبیوں کا نام آتا ہے آپ ضرور صلوات پڑھو. زور سے نہیں، من میں بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن صلوات پڑھنا ایک قسم کی روحانی مہمانی کرنا ہے. جب ہم امام کا نام لیتے ہیں، نبی کا نام لیتے ہیں، تو ہم نام لینے والے کے ساتھ شامل ہونے کے لیے ہم صلوات پڑھتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث دنیا بھر کے مسلمانوں میں جو عالم ہیں، میں نے اس لیے کہا کہ بہت سے لوگ اس حدیث کو نہیں مانتے، مگر میجورٹی اس حدیث کو مانتی ہے. میجورٹی کے اندر شیعہ تو ضرور مانتے ہیں. 100 کروڑ مسلمان ہیں، اس کے اندر دنیا کے اندر تقریباً 40 کروڑ شیعہ ہیں، اور 60 کروڑ سنی ہیں. ان دونوں کے درمیان تھوڑے سے ایسے ہیں کہ جو نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں، اور جو صوفی ہیں وہ دونوں میں ہیں. شیعوں میں بھی صوفی ہیں اور سنیوں میں بھی صوفی ہیں. آج جو میں نے وائز کا ارادہ کیا ہے، میں نے پریپیئر نہیں کیا، لیکن ایسا خیال کرتا ہوں 500 کتابیں پڑھو گے آپ کو یہ انفارمیشن نہیں ملے گی جو آج میں آپ کو دوں گا. اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث ثقلین. عربی زبان کے اندر لفظ ثقل جو ہے اس کو کہتے ہیں، وزن کو بھی ثقل کہتے ہیں، گریویٹی کو بھی ثقل کہتے ہیں.
اور جس طرح سے ایک میگنیٹ کھینچتا ہے تو میگنیٹک پاور جو ہے اس کو بھی شکل کہتے ہیں. میں پھر آپ کو وہاں لے جانا چاہتا ہوں کہ قدر کا مطلب کیا. قدر کی جمع اقدار ہے، پلورل اس کا اقدار ہے، اور قدر سنگولر ہے. اللہ نے یہاں لیل کے ساتھ سنگولر فارم یوز کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اس نبی نے فرمایا، یہ حدیث آپ نے وفات کے دن فرمان فرمائی کہ میں دو چیزیں بھاری وزندار چھوڑے جاتا ہوں. وہ دو بھاری چیزیں، وزندار چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب یعنی کتاب اللہ، وہ اطرتی اور میری آل، یہ وزندار ہیں. مگر یہ وزن دنیا کے اندر جیسے ٹن کا حساب یا کلو گرام کا حساب ہوتا ہے، اس پیمانے سے وزن نہیں. حضرت امام کا دنیا بھانے وزن کتنا ہوئے گا؟ بہت بہت تو ہوئے گا، 90 کلو ہوئے گا. لیکن اللہ کے نبی کا یہ کہنا نہیں ہے کہ میری فطرت میں بڑے موٹے موٹے وزندار لوگ ہوں گے. اور کتاب اللہ جو ہے تو کتاب اللہ دینداروں ایسی کتاب ہے کہ جو مشکل کے ساتھ 50 گرام اس کا وزن ہے، اور ایسی بھی قرآن ہے کہ جو 2 کلو جتنا وزن ہو جائے. تو کیا نبی کا یہ کہنا تھا کہ یہ کاغذ پہ لکھی ہوئی جو کتاب اللہ ہے وہ بڑی وزندار ہے، یا میری جو اطرت امام ہے وہ بڑے موٹے تازے اور وزندار ہیں؟ نہیں. میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ جس طرح دنیا کے اندر ہم چیزوں کو ماپتے ہیں یا لینتھ وائز یا اس کے ویٹ وائز، اس طرح سے ایمان کا بھی وزن ہوتا ہے، عبادت کا بھی وزن ہوتا ہے، انسان کی بول چال کا بھی وزن ہوتا ہے، انسان کے اعمال کا بھی وزن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تمہارے اعمال تولے جائیں گے. ہمارے گنانوں میں بہت سی جگہ میزان کا نام لکھا ہوا ہے. میزان رکھے گا اللہ، میزان کہتے ہیں اسکیل کو. اللہ فرماتا ہے تمہارے اعمال تولوں گا. بھی کیسے تولے گا؟ گرام کے حساب سے تولے گا. وہ تولنا اور چیز ہے. تو جس طرح سے ہم دنیا کی چیزوں کو، میٹیریل چیزوں کو ہم تولتے ہیں یا ماپتے ہیں، اسی طرح سے روحانی چیزیں بھی ماپی جاتی ہیں. اور اللہ کا یہ فرمان کہ یہ ماپ کی، قدر کی، وزن دیکھنے کی، اسٹینڈرڈ دیکھنے کی یہ رات ہے لیلۃ القدر، قدر کی رات، کہ اس رات تمہاری عبادت ماپی جائے گی، اس رات تمہاری محبت ماپی جائے گی، اس رات تمہارے اعمال ماپے جائیں گے، اس رات کے اندر تمہارا ایمان ماپا جائے گا. یہ قدر کی رات ہے. ہم نے اس قدر کی رات میں کہ جو ماپی جانے والی رات ہے، اس رات کے اندر ہم نے قرآن اتارا. قرآن کیا چیز ہے؟ ہم جب بھی قرآن کا نام لیتے ہیں تو ہم کو وہ کتاب خیال میں آتی ہے کہ جو عربی میں لکھی ہوئی ہے. اگر اسی کا نام قرآن ہے تو اللہ نے قرآن میں ہی فرمایا ہے کہ ہر سوکھی اور ہر نیلی چیز کا، یعنی ڈرائی اور ویٹ جتنی بھی چیزیں ہیں اس سب کا علم قرآن شریف کے اندر موجود ہے. تو یہ کتاب کے اندر ہم کو تو بہت سی چیزیں نہیں ملتی. تو کیا اللہ جھوٹ بولتا ہے؟ استغفر اللہ. تو وہ قرآن کون سا کہ جس میں ہر سوکھی اور ہر نیلی چیز کا علم موجود ہے؟ وہ کہاں ہے قرآن؟ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کے ساتھ کسی دوسرے کے گھر گئے تھے. مدینے کا ذکر کرتا ہوں. وہ زمانے کے اندر میں آپ کو چتاری سے یہ دینا چاہتا ہوں کہ میری خود کی عادت ہے کہ میں ہر چیز کی مائنیوٹسٹ سائز تک جاتا ہوں. تو آپ کو صرف دکھانے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں.
کہ مسجد ہے، رسول اللہ نے مدینے میں مسجد بنائی اور مسجد کی رائٹ سائڈ کے اوپر انہوں نے اپنے حجرے بنائے. حجرہ کہتے ہیں روم کو، کمروں کو، کمرے بنائے جھونپڑیوں کی طرح. کھجور کے پتوں کی مکوٹی اوپر ڈالی گئی اور مٹی کی دیواریں بنا دی گئی جیسے افریقن لوگ بناتے ہیں. لیفٹ سائڈ کے اوپر حضرت علی کے لیے مکان بنائے گئے 2-3 اور اس کے پھر سامنے کی طرف جو رسول اللہ کے بہت کے نزدیک کے اصحاب تھے اور ان کے خسر بھی تھے، جیسے کہ حضرت ابو بکر رسول اللہ کے سسر تھے. اسی طرح سے حضرت عمر وہ بھی رسول اللہ کے سسر تھے. اسی طرح سے حضرت عثمان رسول اللہ کے جمائی تھے، داماد تھے. لیکن میں آپ کو خلاصہ کر دوں، داماد تو صرف علی تھے، لیکن حضرت بی بی خدیجہ کو پہلے گھر سے جو 2 بیٹیاں تھیں، ان بیٹیوں کے ساتھ دونوں کے ساتھ ایک بعد ایک عثمان کے ساتھ نکاح ہوا تھا. تو پہلے گھر سے جو بیٹیاں ساتھ آئیں رسول کے گھر کے اوپر بی بی خدیجہ کے ساتھ شادی کے بعد، تو وہ بھی نیچرلی رسول پاک بھی تو اس کو محبت سے بیٹیاں ہی کہیں گے نا. ہم بھی بزرگ جیسے ہیں، میرے کو کوئی بھی بچی ملے تو کہتے ہیں نہیں بیٹا ایسا نہیں ایسا ہے. تو یہ بیٹی جو ہے وہ خون کی بیٹیاں نہیں تھی، لہو کی بیٹیاں نہیں تھی، مگر رسول اللہ کی بیٹیوں جیسی تھیں. تو حضرت عثمان کو داماد کا درجہ تھا. تو اس طرح سے جو رسول اکرم کے جو بہت نزدیکی اصحاب تھے ان کے گھر بھی تھے. بیچ میں بڑا میدان تھا. اس میدان کے اندر ان لوگوں کے بچے کھیلا کرتے. 3 برس کی عمر حضرت امام حسین علیہ السلام کی اور تقریباً 3.25 برس کی عمر حضرت حسن علیہ السلام کی تھی. اور بھی بہت سے بچے تھے، کھیل رہے تھے. امام حسین علیہ السلام کو بھوک لگی، نانی کے روم میں آئے، بی بی عائشہ کے روم میں آئے. دروازے تو تھے نہیں. ادھر ادھر دیکھا تو اوپر ایک چھینکا ٹنگا ہوا تھا. ایک باسکٹ تھی، رسی کے ساتھ چھت کے ساتھ باندھی ہوئی تھی. چھینکا اس لیے ڈالا جاتا تھا کہ ایک تو چھوٹے بچوں کا ہاتھ نہ پہنچے، دوسرے جانور چوہے وغیرہ بلیاں وغیرہ اس کو کھائے نہیں. ریفریجریٹر تو نہیں تھا جہاں بند کر کے رکھتے. امام حسین علیہ السلام چھینکے کی طرف دیکھا تو کچھ نظر آیا. حضور تو 3 برس کے تھے، چھینکا کافی اونچا تھا. ادھر ادھر دیکھا، کوئی اسٹول کی طرح کی کوئی چیز تھی، گھسیٹ لائے، اس پہ چڑھے تو بھی ہاتھ نہیں پہنچا. دیکھا تو ایک کونے کے اندر بہت سے کاغذات پڑے ہوئے ہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام وہ کاغذات اٹھا لائے اور وہ اسٹول کے اوپر رکھتے رہے. اس طرح سے اوپر چڑھ گئے. وہ کاغذات کیا تھے؟ قرآن شریف لکھا ہوا تھا. بائنڈنگ نہیں تھی اس کی، باؤنڈ نہیں ہوئے تھے، ایسے ہی چھوٹے کاغذات تھے. امام حسین علیہ السلام اوپر چڑھے اور چھینکے پہ ہاتھ ڈالا. بس یہ پوزیشن کے اوپر رسول اکرم اور بی بی عائشہ چلے آئے. حضرت بی بی عائشہ آگے تھی، رسول اکرم پیچھے تھے. اور جیسے ہی عائشہ کی نظر پڑی ہے کر کے زور شور سے بولنا شروع کر دیا. رسول اللہ فرمایا ہے کیا کرتی، کیا شور مچاتی، دیکھتے نہیں قرآن کے اوپر چڑھا ہوا. چپ رہو. قرآن علی قرآن، تو کیا کہنے، قرآن کے اوپر قرآن چڑھا ہوا ہے. یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کو قرآن کا درجہ دیا. قرآن علی قرآن، قرآن کے اوپر قرآن ہے. بی بی عائشہ چپ ہو گئی. وہ قرآن کہ جس میں ہر نیلی اور سوکھی چیز کا علم ہے، وہ قرآن امام مبین ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور وہ آیت ہم دوسرے پاس میں ہر وقت، ہر روز 3 وقت دعا میں پڑھتے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر ایک شے کہتے ہیں چیز کو. وَكُلَّ شَيْءٍ، اس میں ایکسپشن نہیں، ہر ایک چیز. اور اس کے اندر گرامر کا ایسا بندش باندھی ہے اللہ نے کہ پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر تینوں ٹینس اس میں مل جاتی ہیں. ایسا نہیں کہ جب پاسٹ میں ہو چکی اس کی ہر چیز کا یا پریزنٹ کی ہر چیز کا نہیں، تینوں ٹینسز کو ملا کے رکھ دیا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ.
ہر ایک شے کو ہم نے انسرکلڈ کر لیا ہے حاضر امام کے اندر، یعنی حاضر امام کے باہر کوئی چیز نہیں۔ جب میں لفظ شے پڑھتا ہوں قرآن پاک کا تو اس شے، یہ جو لفظ ہے، آپ کبھی عربی زبان کی سب سے بڑی جو زبردست انگریزی یعنی ڈکشنریاں ہیں جس کو ہم قاموس کہتے ہیں، اگر آپ دیکھو تو صفحے کے صفحے بھرے ہوئے ہیں شے کے مطلب کے اوپر، پیجز کے پیجز بھرے گئے ہیں ایک لفظ میں۔ شے کا مطلب صرف اس دنیا کی چیزیں ہی نہیں، شے کا مطلب صرف چاند سورج ستارے ہی نہیں، شے کا مطلب وہ ہے خدا تعالیٰ نے جتنی بھی خلقت پیدا کی، جتنی اس نے کریشن پیدا کی، جب سے پیدا کی اور جب تک پیدا ہوتی رہے گی، یہ تمام چیزیں شے میں آتی ہیں اور وہ تمام چیزیں امام مبین میں ہیں۔ فَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین، اس کا حصار کر لیا ہے، چاروں طرف سے گھیر لیا ہے ہر چیز کو امام مبین نے، یعنی ہر چیز جو ہے وہ امام مبین کے اندر ہے، اس کے باہر کچھ نہیں۔ تو وہ قرآن ہے جس میں ہر چیز کا علم ہے، وہ قرآن حضرت امام ہے۔ جس طرح سے حضرت امام حسین کے لیے نبی فرمایا کہ قرآن علی قرآن، تو حضرت امیر المومنین مولا مستقبل صلی اللہ علیہ نے سب کے سامنے دعویٰ کیا کہ انا قرآن و ناطق، میں بولتا ہوا قرآن ہوں اور یہ تو مونگا گونگا قرآن ہے، ہاذا قرآن صامت۔ یہ جو قرآن نیزوں کے اوپر ٹانگ رکھا ہے معاویہ کے سولجروں نے، وہ تو کاغذ کے اوپر لکھا ہوا مونگا ہے، یعنی گونگا ہے، دم ہے، بولتا نہیں، میں بولتا قرآن ہوں، دعویٰ کیا ہے۔ تو قرآن اس رات خدا نے نازل کرنا شروع کیا۔ میں آپ کو اسماعیلی طریقے سے سمجھا رہا ہوں، میں آپ کو اسماعیلی نظر سے سمجھا رہا ہوں، میں آپ کو اسماعیلی مذہب کے اندر کا کرنل کھلا رہا ہوں۔ عام مسلمان ہمارے بھائی ہیں جو شریعت میں پڑھے ہیں، ان کی کتابوں میں سے ہم ترجمہ کر کے ہم اپنے اسماعیلی مذہب کی اندر کی بیوٹی نہیں جان سکتے۔ قرآن ہم نے اس رات میں قرآن نازل کرنا شروع کیا۔ یہ قرآن، ہاں عام طور پہ تو ہم اسے قرآن کو کہتے ہیں کہ جس کی پہلے 5 آیتیں سورۃ العلق کی نیچے اتری، سورۃ العلق جو ہے اس کی 5 آیتیں سب سے پہلے اتری اور قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں، مجھے اس کے ساتھ کوئی بھی جھگڑا نہیں، مگر یہ ظاہر کی چیز ہے، اسماعیلی مذہب کیا کہتا ہے؟ تو میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ قرآن کا مطلب کیا؟ قرآن یعنی امامت، قرآن یعنی حاضر امام۔ تو کیا اس رات حاضر امام نازل ہوا؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے میرا۔ کیا اس رات امامت ظاہر ہوئی؟ ابھی تھوڑا تھوڑا نزدیک آ رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا نزدیک آ رہے ہیں۔ رسول اکرم، یہاں میں آپ کو چھوڑتا ہوں، ادھر تک تھوڑا واپس لے جاؤں۔ نبی کریم کو چھوٹی عمر سے ہی عبادت کا شوق تھا، چھوٹی عمر سے ایکانت میں بیٹھنے کا شوق تھا، چھوٹی عمر سے آنکھ بند کر کے کچھ سوچتے رہتے تھے۔ آپ جب حضور پیدا ہوئے، ماتا آمنہ، رسول اکرم کی ماں کا نام بی بی آمنہ تھا، جو بگڑ کے امینہ بن گیا، امینہ نہیں لیکن آمنہ۔ ماتا آمنہ کی طبیعت دنیا بھر میں اتنی اچھی نہیں تھی، جو دودھ اترتا تھا بہت تھوڑا تھا۔ رسول اکرم اچھی طرح سے پیٹ نہیں بھرتے تھے،
تو کچھ مہینوں کے بعد ماتا آمینہ نے صوبیہ نام کی ایک عورت ڈھونڈی. صوبیہ اس زمانے کی یہ ریت تھی کہ بڑے گاؤں کے ارد گرد جو سبرب ہوتی ہے اس میں سے اچھی کلاس کی تندرست، یعنی اچھی کلاس کا میرا مطلب اچھے خاندان کی عورتیں پیسے کے لیے، کیونکہ غریب بہت تھے، اونچی ٹاپ گریڈ کے جو لوگ تھے ان کے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے نوکری کرتی تھی. ماتا صوبیہ جو تھی ان کو بھی ایک چھوٹا بچہ تھا اور فارمرز تھے، اچھی تندرستی تھی، دودھ بھی کافی اترتا تھا. تو مدینے میں آئیں اور کسی عورت کو پوچھ رہی تھی کہ ہے کسی کے ہاں چھوٹا بچہ پیدا ہوا ہوئے تو میں اس کو دودھ پلانے کی اجرت کروں. ہاں عبد المطلب کے گھر. دیکھو ادھر ان کا پوترا ہوا ہے. جب آپ گئی دروازے کے اوپر تو ماتا آمینہ دیکھ کے خوش ہو گئی. چلو بات ٹھہرائی گئی، اجرت نکی کی گئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صوبیہ لے گئی. ماتا صوبیہ کا دودھ پیا، جیسے کہ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے بھی ماتا رتن بائی کا دودھ پیا. رتن بائی کھوجی تھی، سندھ کی رہنے والی. ماتا سلامت کو بھی دودھ کم ہو گیا تھا تو رتن بائی سلطان محمد شاہ کو دودھ پلا دی تھی. میں نے رتن بائی کو دیکھا ہے، چنگنی اور موٹا بدن، لیکن اس کا چہرہ 90 برس کی عمر میں بھی کوئی 6 برس کا معصوم خوبصورت ایک دم روزی بچہ ہوتا ہے نا، ایسا اس کا منہ تھا. ایک دفعہ سرکار سلطان محمد شاہ کراچی آئے، جنا جماعت خانہ تھا گارڈن کوارٹرز کا، تو یہ سامنے ہی بیٹھی تھی. برف لوگ ادھر سے بائیاں اس طرف ہی سامنے بیٹھی تھی. سلطان محمد شاہ جب بھی بیٹھ گئے پھر نظر پڑی، اٹھے کرسی پہ سے واپس اٹھے، اس کے پاس گئے. بہت بوڑھی ہو گئی تھی، بدن بھی موٹا تھا، چھنگنا قد تھا. دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ کے اٹھنے کی کوشش کی. مولا نے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا، دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھا. رتن بائی ہم نے تمہارا دودھ پیا ہے. اما ہم بوڑھا ہو گیا لیکن تم ابھی بھی جوان ہو. نور تھا اس کے اندر. یعنی نور کس کو ہوتا ہے؟ جو مومن ہوتے ہیں. عبادت کرنے والوں کو نور ملتا ہے. نیک آدمیوں کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، بھلے رنگ کالا بھی ہو مگر اس کے چہرے پہ ایک نور ہوتا ہے. اور خوبصورت سفید رنگ والے بدماش ہوتے ہیں تو بھی ان کے چہروں کے اوپر لعنت برستی ہے. بی بی صوبیہ دودھ پلانے کے لیے رسول اکرم کو لے گئی تو بی بی صوبیہ بھی کہا کرتی تھی کہ گود کے اندر بھی دودھ پیتے 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 آپ کی آنکھیں کھلی رہتی تھی لیکن کچھ سوچتے ہوتے تھے. تو رسول اکرم کی پیدائش سے ہی عادت تھی کہ حضور عبادت کرتے تھے. کتابوں میں یوں لکھا ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ سوچا کرتے تھے، تھنکنگ کرتے تھے. یہ تو شریعتی لوگوں کی باتیں ہیں. میں ایک اسماعیلی مشنری ہوں، ہمارا طریقہ جدا ہے. ہم روحانی اور نورانی مذہب والے لوگ ہیں. مومنوں، آپ جو کچھ بھی دیکھو نور کی نظر سے دیکھو، شریعت کی نظر سے مت دیکھو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کی نظر میں 40 برس کے بعد نبی بنے. ہم کہتے ہیں نہیں، وہ تو جنم سے نبی تھا. ہم تو پیر صدرالدین نے کہا کہ جس دن نبی محمد جنمیا، او جی رے بھائی رے ایسا سرگنا کوئی کھلے
جس دن نبی محمد جنام نبی محمد جنام یہ ہے اس کا درجہ. ہم اسماعیلی یہ مانتے ہیں. مسلمانوں کو کیا خبر؟ محمد 40 برس کے ہوئے تب نبوت ملی. کیوں ملی؟ کیسے ملی؟ کائے کو 40 برس تک ٹھہرنا پڑا؟ اس کے جواب ہمارے پاس ہیں. ہمارے پاس میں بتاؤں گا. آج میں نے آپ کو کہا میں 500 کتابیں آپ پڑھو گے آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی. معلوم نہیں میں پھر کبھی واپس آؤں یہاں. رسول اکرم لوگوں کی نظر میں سوچا کرتے تھوڑے بڑے ہوئے 11-12 برس کے ہوئے تو آپ کے چچا کیونکہ رسول اللہ کے جو باپ تھے وہ آپ کے جنم سے پہلے ہی گزر گئے تھے. چچا نے پہلے تو دادا نے پالا. پھر جب دادا عبد المطلب گزرنے لگے تو اپنے بیٹے ابو طالب کو محمد کا ہاتھ پکڑ کے دیا کہ یہ تیرا بیٹا ہے دھیان رکھنا. حضرت ابو طالب مولا علی کے باپ تھے ابا تھے. چچا نے پالا. 11-12 سال کی عمر ہوئی تو چچا کے ساتھ سفر پہ جاتے تھے کاروان میں بزنس وغیرہ کرنے کے لیے. حضرت ابو طالب جو تھے وہ ادھر سے سامان لے کے سیریا شام عراق وغیرہ جاتے تھے وہاں بیچتے تھے. پھر وہاں کا سامان لے کے آتے تھے. خود کا سامان بھی لاتے تھے دوسروں کا سامان بھی لاتے تھے. کمیشن ایجنسی بھی تھی ان کی. وہ زمانے کے اندر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ایک کوآپریٹو سوسائٹی بھی بنا رکھی تھی. ارے وہ زمانے کے اندر بڑی چیزیں تھیں. پیری میسن کے ناول پڑھو مگر اسلام کی کتابیں مت پڑھنا. اگر ہم اسلام کی کتابیں پڑھیں تو ہم کو تو ہمارے مذہب کی اتنی خوبیاں نظر آتی ہیں کہ اس کو ہم ہضم کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. 12 سال کی عمر میں چلے گئے. پھر واپس آئے تو چچا نے بھی دیکھا کہ اس کو تکلیف نہیں دینی چاہیے تو رسول اکرم شہر کے باہر روز چلے جانا کسی جھاڑ درخت کے نیچے بیٹھے رہنے. ہوتے ہوتے آپ نے ایک چھوٹی سی گفا ڈھونڈ لی. ایک چھوٹی سی پہاڑ کے اندر ایک درہ تھا ایک گفا تھی. ادھر جا کے بیٹھنے لگے. وہاں ایکانت مل گئی. دوپہر کو یا شام کو گھر واپس آ جاتے تھے. یوں کرتے کرتے حضور کی عمر 25 برس کی ہوئی اور بی بی خدیجہ 2 دفعہ ودوا ہو چکی تھی. ان کا بہت دفعہ مال لے کے رسول اللہ خود جایا کرتے تھے اور کمیشن اپنی لے لیا کرتے تھے. بی بی خدیجہ چاہتی تھی کہ تیسرا نکاح کرے تو رسول اللہ جو ان کی مال کی ایجنسی رکھتے تھے اور بیچ کے کمیشن کھاتے تھے اس کے اوپر نظر پڑی. بی بی خدیجہ ہاشمی تھی. بی بی خدیجہ بھی ہاشمی تھی جیسے حضرت رسول اللہ بھی ہاشمی ہے. ہمارا حضرت امام بھی ہاشمی ہے. ہاشمی خاندان سے تھی. انہوں نے کسی آدمی کی معرفت سے پیغام بھیجا کہ محمد کو کہو اگر وہ تیار ہوئے تو میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. بی بی خدیجہ 40 برس کی رسول اللہ 25 برس کے کنوارے اور وہ ودوا تھی مگر بڑی مالدار تھی. رسول اکرم نے قبول کر دیا. شادی ہوئی. بی بی خدیجہ نے جس محبت اور ڈیووشن کے ساتھ رسول اللہ کی سیوا اور خدمت اور پیار کیا ہے اس کی مثال کسی اور جگہ مشکل سے ملتی ہے. اتنا چاہتی تھی. صرف چاہتی ہی نہیں تھی عبادت کرتی تھی نبی کی. محمد کو اپنے شوہر کو عبادت کی نظر سے دیکھتی تھی. بہت پیمپر کرتی تھی. کہہ دیا کہ دیکھو اللہ نے بہت دیا ہے ابھی آپ کاہے کو بزنس کرو اور دوسرے ملکوں میں جاؤ. مجھے معلوم ہے آپ کا شوق کیا ہے. آپ کو ایکانت پسند ہے اور آپ خدا تعالیٰ کے متعلق سوچتے ہیں. میں خوش ہوں میں راضی ہوں. تو رسول اللہ کہتے تھے اگر تم راضی ہے تو پھر میں ادھر رات گزارا کروں یعنی گفا میں. بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صبح چلے جاتے تھے تو ایک غلام کے ہاتھ خدمت گار کے ہاتھ میں بی بی خدیجہ کھانا پکا کے ادھر بھیج دیتی تھی تو رسول اللہ کھاتے تھے اور وہ باقی پرسن لے آتا تھا.
ہوتا گیا، رسول اللہ کا کھانا کمتی ہوتا گیا. جب آپ نے کہا کہ تو اگر اجازت دے تو میں کبھی کبھی رات وہاں نکالوں، تو کہنے لگے خوشی کے ساتھ. تو رسول اللہ سارا دن، ساری رات، ایک دو راتیں بھی وہاں گزار دے. کبھی گھر پہ آ جاوے، 2 دن ادھر رہے، 1-2 دن گھر پہ آوے. آستے یہ چیز بڑھتی گئی یہاں تک کہ ہفتے ہو جاوے، 1-2 ویک نکل جاوے، نبی گھر پہ نہیں آوے اور غلام کھانا لے کے جاوے، کبھی کھاوے نبی، کبھی نہ کھاوے. یہ چیز بڑھتی گئی، عبادت کا شوق بڑھتا گیا، خدا کی محبت بڑھتی گئی، پریم بڑھتا گیا، دنیا کی چیزیں گھٹتی گئی، بھوک گھٹتی گئی، نیند گھٹتی گئی. میں آپ کو ساری ڈیٹیلز کیا کہوں، آپ ابھی سمجھ جاؤ. 40 برس کی عمر ہوئی اور 1 مہینے سے رسول اللہ اس گفا میں بیٹھے تھے، اس حرا کی غار میں بیٹھے تھے 1 مہینے سے. اور 1 مہینے سے نبی نے نہ پانی کا ایک ڈراپ پیا، نہ حضور نے کچھ کھانا کھایا، اور نہ 1 مہینے سے ایسے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی نہیں. اسی طرح سے جیسے بیٹھے تھے 1 مہینے سے یوں ہی بیٹھے رہے، اور 1 مہینے سے نیند نہیں کی. ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم اس طرح کچھ کر سکیں؟ 1 مہینے سے نہ کھانا کھایا، نہ حضور نے پانی پیا، نہ نیند کی، نہ ٹیک لگائی دیوار کے ساتھ، یوں ہی بیٹھے رہے. 30ویں رات تھی، اور وہ رات یہ آج کی رات تھی، رمضان مہینے کی 23ویں رات تھی. وہ زمانے کے اندر رمضان مہینے کے روزے کا حکم نہیں ہوا تھا، لیکن رسول اللہ نے خود ہی روزہ رکھ لیا تھا. آپ کبھی نبیوں کی اتہاس ہسٹری پڑھو تو ہر ایک نبی کے ساتھ یہی بنا ہے، ہر ایک نبی کے ساتھ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے، آپ کبھی بائبل پڑھو تو دیکھو اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نے بھی 30 دن ہو گئے تھے روزہ رکھا تھا، 30 دن سے کھایا پیا نہیں تھا، اور 30 دن ہوئے نیند بھی نہیں کی تھی حضرت عیسیٰ نبی نے. اور پھر اللہ کا جب حکم آیا تو انہوں نے اپنی نبوت کا اظہار کیا. اسی طرح سے بائبل میں یہ بھی اشارہ ہے کہ سولی چڑھنے سے پہلے، حالانکہ ہم لوگ نہیں مانتے کہ نبی عیسیٰ سولی پہ چڑھے، لیکن ان لوگوں کے کہنے سے کہتا ہوں کہ سولی چڑھنے سے بھی پہلے 30 دن کا حضور کا روزہ تھا. موسیٰ علیہ السلام کی بھی نبوت ظاہر ہونے کا جب وقت آیا تو 40 دن انہوں نے روزہ رکھا. وہ روزہ ایسا ہوتا تھا، نیند بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، بھوک بھی نہیں، کلام بھی نہیں. رسول اکرم 30 دن تک اسی حالت میں تھے. اور اس 30ویں رات کو آپ نے اللہ کی امامت کا جو نور تھا، کیونکہ امامت اللہ کی ہے، وہ جو امامت کا جو نور تھا، اس نور کو حضور نے پایا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قدر کی رات قرآن کو، اس کو لفظ قرآن اس سارے سورہ میں کدھر نہیں، ہم نے اس کو اتارا. تفسیر لکھنے والوں نے قرآن لکھ دیا ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک اسماعیلی مشنری کی حیثیت سے میں نے آپ کو کہا بھی ہے کہ قرآن کا مطلب کیا، وہ سمجھا کے پھر آپ کو کہہ رہا ہوں. یہ کتاب نہیں، یہ کتاب نہیں، امامت کا جو نور ہے. اس دن رسول اکرم کے اوپر وہ امامت کا نور نازل ہوا، یعنی اس کی شناخت پتہ لگی. نبی محمد امام نہیں بنے، لیکن ان کو امامت کا شناخت ہوئی. وہ قرآن نازل ہوا. ہم نے کیا دیکھا اس میں حضرت امام کے اندر؟ ہم اسماعیلی مذہب کی مرض تک ہم ابھی پہنچے ہی نہیں. بادام تو توڑا ہی نہیں، بادام اسی طرح سے چھلٹے کے ساتھ ہے، اور وہ چھلٹا سخت ہے، پتھر چاہیے توڑنے کے لیے، دانتوں سے نہیں ٹوٹتا، اور پتھر بھی نہیں ہے. تو بادام کے اندر جو چیز پڑی ہے وہ تو یوں ہی پڑی ہے. ہم کو حضرت امام نے بیت الخیال میں بول دیا ہے وہ بادام ہے. میں آپ کو انشاءاللہ 3
مزے کی وائز میں یہ بادام کا پتا دوں گا. بادام کیا ہے؟ جو ابھی تک چھلٹے میں ہے، اس کو توڑو گے پھر اندر وہ مغز نکلے گا، لیکن پھر مغز نکلے تو کیا؟ کھاؤ. کبھی آپ کو مغز کھانا ہے 3 بجے نا؟ تو دیندارو، امامت کا پتہ لگا رسول اللہ کو. تم کیا جانو اللہ کہتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا؟ لیلۃ القدر یہ آج کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. خیر من 1000 شہر. خیر کہتے ہیں بیٹر دین 1000 نائٹ، 1000 منتھ. شہر کہتے ہیں مہینے کو. 1000 شہر 1 مہینوں سے زیادہ یہ ایک رات ہے. خیر ہے، بہتر ہے، بیٹر ہے. پہلے تو یہ ہے. اچھا رات کا مطلب کیا؟ مہینوں کا مطلب کیا؟ شریعت کی باتیں تو ہم نے سن لی سنی سانج کو. سنیوں کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے ہم نے سنا. مگر دیندارو، اس صدر دین کے بغیر سمجھ نہیں آتی. ست پنتھ کے اندر جو مغز رکھا ہوا ہے، مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم مغز کھاؤ، میوے کا مغز چکھو، کرنل کھاؤ. مغز رے مومن مارگ لادھوں. تمہارا جو راستہ ہے وہ مغز ہے. اے وہ لادھو تو گھنیرو رادھو. اگر تم کو یہ راستہ مل گیا تو پھر کہتے ہیں بہت اس کے اوپر عمل کرو، عبادت کرو، بہت عبادت کرو. مغز یہ ہے. رات کا مطلب اندھیری جس میں سورج نہیں ہوتا. رات کا مطلب اندھیرا سمے، ظلمات ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے. اور پھر جب رات ختم ہوتی ہے تو دن چڑھتا ہے، اور دن ختم ہوتا ہے تو رات آتی ہے. اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ جو عقل والے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے دن میں سے رات نکالی اور رات میں سے دن نکالا. کیسی اچھی آیت ہے. دن میں سے رات نکالی، رات میں سے دن نکالا. رات کا مطلب اندھیرا، رات کا مطلب اگنورینس، نادانی، اجنانتا، یہ رات ہے. ظلم ہے وہ رات ہے. دن جو ہے وہ جنان ہے، سمجھداری ہے. ہم جب تک عبادت کر کے نور کو نہیں پاتے ہم رات میں ہیں. ہمارے دماغوں کے اندر ہم کو کیا پتا نور کیا چیز ہے. نور کا مطلب سورج کی روشنی، نور کا مطلب ایمان کا نور جو ہمیں عبادت میں ملتا ہے. ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تو رات ہو گئی. اس رات کے اندر بیت الخیال کی عبادت میں جب ہم کو جس طرح رسول اللہ کو عبادت کے اندر اللہ کا نور جو امامت کا نور ہے جب اس کا پتہ لگا تو حرک سے دیوانے ہو گئے. اتنی خوشی ہوئی رسول اکرم بھاگے 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 گھر پہ آئے، پسینے سے ریب جیب ہو گئے. شریعتوں کی کتابیں مت دیکھو مگر اس کے اوپر ایمان مت لانا. وہ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ فرشتے کو دیکھ کے ڈر گئے. ارے 1,24,000 نبیوں کا سردار خاتم المرسلین اور وہ فرشتے کو دیکھ کے ڈر جائے، کیا کرتے؟ یعنی تم نے محمد کو کیا سمجھ رکھا؟ آرڈینری آدمی سے بھی نیچے گرا دیا. ڈر نہیں گئے. پھر شریعتوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب 6 مہینے تک وہی بند رہی تو حضور کو خودکشی کرنے کا، آپ گھاٹ کرنے کا ارادہ ہوتا تھا. دیکھو تو صحیح رسول اللہ کے اوپر کیسا الزام رکھتے ہیں، اس کے اوپر کیسا آروپ رکھتے ہیں. رسول ہو کے، نبی ہو کے وہ جان دینا چاہے، پہاڑ کے اوپر چڑھ کے اپنے آپ کو گرا دینے کے لیے تیار ہو جانے. ہم نہیں مانتے. کتابوں میں لکھا ہے
اسی لیے حضرت امام نے ایک دفعہ ہمارے بڑے لوگوں کی کانفرنس میں کہا تھا کہ تم شیعہ مذہب کی کتابیں پڑھو. سب سے بڑے شیعہ تو ہم ہیں اسماعیلی. اپنی کتابیں پڑھو, اپنے گھر کی ہسٹری پڑھو. رسول اللہ نے جب وہ چیز پائی تو حرک سے آپے سے باہر ہو گئے. جس طرح خوف اور ڈر سے آدمی کی کانشنس کلاؤڈی ہو جاتی ہے, خوف اور ڈر سے پاؤں کانپنے لگتے ہیں, خوف اور ڈر سے پسینہ آ جاتا ہے, خوشی کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ایکسٹریم فیئر کے اندر آدمی کا ہارٹ بند ہو جاتا ہے. میرے شہر امرتسر میں ایک چھوٹا سا پان بیچنے والا آدمی تھا. 8 آنے 9 آنے روز کماتا تھا. مالٹا کی وہ زمانے میں لاٹری نکلتی تھی, اس کو کچھ 1 1.5 لاکھ روپیہ لگ گیا. جب اس کو تار ملا تو تار ہاتھ میں رہ گیا اور ہاتھ فیل ہو گیا. خوشی کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے, کیونکہ یہ 2 ایکسٹریم چیزیں ہیں. رسول اکرم اتنے خوش ہو گئے, خوشی سمائی نہ گئی, اٹھے اور بھاگے ایک بچے کی طرح. 40 برس کی عمر کے اندر بھاگتے 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 گھر پہ آئے. بی بی خدیجہ نے دیکھا, پسینے سے ریب زیب ہو گئے. کہتے ہیں خدیجہ مجھے ٹھنڈی چڑھی ہے. اس نے فوراً پلنگ پہ لٹایا, اوپر کمبل اڑا دیے. کہنے لگا, رسول کہتا نہیں میری ٹھنڈی نہیں اترتی. وہ ٹھنڈی دنیا کی ٹھنڈی کو سمجھی جیسے کہ انسان کو بخار میں ٹھنڈی چڑھتی ہے, ملیریا میں چڑھتی ہے. بی بی خدیجہ کو تو پتا نہیں تھا نا اس درجے کا. سارے گھر کے بلینکٹ اور جتنے بھی گدیلے تھے ان کے اوپر ڈال کے خود اوپر بیٹھ گئی. رسول کہتے ہیں اس سے نہیں, لیکن خود ہی تھوڑی دیر جب شانتی ہوئی کہتے ہیں خدیجہ جی میں خدا کا نبی بنا ہوں. نبی تو جنم سے تھے, اب ان کو یہ حکم ہوا کہ جاؤ مشن کے اوپر. اس نے کہا آمنا صدق انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو میں آپ کو عرض کرتا تھا کہ لیل کہتے ہیں رات کو, رات کہتے ہیں اگنورنس کو. اگنورنس نادانی, دنیا داری. اس زمانے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا وہ گھور اندھار زمانہ تھا, رات کا زمانہ تھا. پھر صدر دین ماں باپ فرماتے ہیں کہ اس کلجگ کے 4,32,000 برس ہیں, اور کلجگ کو بیٹھے ہوئے پیر صدر دین تک لگ بھگ 6,500 برس ہوئے. پیر صدر دین کو 550-600 برس ہو گئے, تو 7,000 کے قریب برس ہو چکے ہیں. کلجگ نکل گیا, یعنی کلجگ کے 4,32,000 برس 432,000 ایئرز میں سے 7,000 برس نکل گئے ہیں. باقی کتنے رہے؟ 4,25,000 برس کلجگ کے باقی ہیں. ایک چھوٹی سی فریکشن گئی ہے اس کی. کلجگ کے 4,32,000 برس باقی ہیں, اور کلجگ کو رات کے ساتھ سمبودا گیا ہے. کلجگ یعنی رات, کیونکہ کلجگ کے اندر پاپ بہت ہے, گناہ بہت ہے, عبادت بہت کم ہے, نیکیاں بہت کم ہیں, اچھائیاں بہت کم ہیں, عبادت بہت کم ہے, دنیا داری زیادہ ہے, موہ ممتا حرص حواس زیادہ ہے. یہ رات. مگر اس رات کے اندر یہ درجہ خدا نے رکھا کہ اپنا نور اتارا اور فرمایا کہ یہ رات 1,000 مہینوں سے بہتر ہے. بھلا ایک مہینے میں راتیں کتنی؟ 30. تو 1000 مہینوں کے اندر 30,000 راتیں ہوئی. اور رات تبھی ہی رات گنی جاتی ہے کہ جب اس کے بعد تھوڑا سا دن آوے. یعنی دن رات کے بغیر نہیں ہے اور رات دن کے بغیر نہیں ہے. رات آوے اس کے اندر 2 راتوں کے درمیان دن ہوتا ہے. یعنی کلجگ کی یہ جو 4.25 لاکھ برس کی جو رات ہے, اس رات کے اندر برائٹ پیریڈز بھی ہیں کہ جن برائٹ پیریڈز کے اندر
عبادت کر کے انسانوں کو نور ملتا ہے، علم ملتا ہے، جنان ملتا ہے، سمجھ ملتی ہے، خدا کی نعمتیں ملتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ لیلۃ القدر جو ایک سمبولک رات ہے آج کی، رمضان مہینے کی 23ویں رات تھی جب رسول اکرم کو یہ چیز نصیب ہوئی، بخشش ملی اور انہوں نے دنیا کے اوپر ظاہر کی، تو یہ 23ویں رمضان جو آج ہے یہ سمبولک رات ہے کلجگ کے سامنے۔ اگر کوئی آدمی آج اس رات کو ایک تسبیح نکالے تو اس کو 1000 مہینے تک وہ تسبیحاں نکالے، 1000 مہینے تک وداؤٹ فیل کنٹینیوسلی اگر وہ تسبیحاں نکالے تو اس کو جتنا ثواب ملے اس سے زیادہ ثواب آج رات کو ایک تسبیح نکالنے میں ملے، 60,000 گنا زیادہ ثواب ملے۔ اگر آج کی رات آپ نے عبادت کی، اگر آج کی رات آپ نے دعا پڑھی، آج کی رات آپ نے ایک دفعہ کہا یا اللہ، تو آپ نے 60,000 دفعہ کہا، اس سے بھی زیادہ ثواب آج ایک دفعہ کہنے میں ملے گا۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے اس کا مرتبہ بڑا ہے۔ پھر فرمایا ہے کہ اس رات کے اندر نازل ہوتے ہیں اللہ کے فرشتے اور روحیں پلورل نہیں ہے، ملائکہ تو وہ پلورل ہے، ملائکہ، اور روح سنگولر فارم میں اللہ نے فرمائی ہے، اس کے اندر ارواح نہیں کہا، پلورل نہیں کہا، اسپرٹ، روح کس کی؟ اللہ کی روح، فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں فیہا، اس کے اندر، اس رات کے اندر اللہ کے فرشتے اور اس کی روح نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، من کل امرن، ہر ایک بابت کے بارے میں حکم لے کر اس رات نازل ہوتے ہیں، من کل امرن، ہر ایک بابت میں، جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا، کل شیئن سمجھایا، اسی طریقے سے اس کو سمجھو کہ من کل امر، ہر ایک امر کی بابت میں، ہر ایک بابت کے اندر اللہ کا حکم لے کے آتا ہے۔ کیا مطلب ہے بھلا اس کا؟ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے کہ اگر آج کی رات تم نے عبادت کی تو یہ وہ رات ہے کہ پہلے تو تم کو 1000 مہینے تک اگر تم بندگی کرو اور آج بندگی کرو تو ان 1000 مہینوں کی بندگی کے ثواب سے آج کی رات کا ثواب بڑا ہے، کیونکہ اس رات میں نے آپ کو رات کا مطلب سمجھا دیا ہے۔ وہ رات کون سی؟ کلجگ، کلجگ رات کا سمے ہے جس میں پاپ زیادہ ہے، گناہ زیادہ ہے، بدیاں زیادہ ہے، برائیاں زیادہ ہے، نادانی زیادہ ہے، اندھکار پڑا ہوا ہے۔ لیکن جس طرح رات میں چاند نکلتا ہے، تھوڑی تھوڑی روشنی بھی آتی ہے، تو اس کلجگ کے اندر بھی عبادت والے، علم والے، نیک اچھے لوگ تھوڑے تھوڑے دنیا کے اندر ستاروں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو چاند کون ہوا؟ مومن منیور تو تارے ہیں، سٹار اس کی طرح، تو چاند کون ہوا؟ چاند جو ہے وہ پیر ہے، نبوت جو ہے وہ چاند ہے، پیری جوما نبوت کا جوما ہے۔ تو سورج کون ہے؟ سورج امام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا کہ قیامت جب نزدیک آئے گی تو چاند سورج ساتھ نکلیں گے، چاند سورج ساتھ نکلیں گے۔ اسماعیلی ہسٹری دیکھو، مولا علی علیہ السلام کے زمانے کے اندر امامت علی کے پاس تھی، نبوت نبی محمد کے پاس تھی۔ امام حسین کے زمانے میں امامت حسین کے پاس تھی، نبوت حسن کے پاس تھی۔ پھر جمعہ ہر زمانے کے اندر امام کے ساتھ ایک پیر ہوتا تھا، اور پیر بھی امام کی فیملی میں سے ہوتا ہے۔ دینداروں، پیر جو ہے وہ امام کی فیملی کے باہر نہیں ہو سکتا۔ سبز علی کو پیر کا درجہ دیا ہے، لیکن سبز علی پیر نہیں۔ جو پیر صدر دین کے پاس پیرا تن ہے، جو پیر حسن کبیر دین کے پاس پیرا تن ہے، جو شاہ کریم صلوات اللہ علیہ کے پاس پیرا تن ہے، حضرت امام پیر بھی ہے۔
وہ پیری جوما، وہ پیر کا درجہ نہ تو اسماعیل گانگجی کے پاس ہے، نہ تو سبز علی مشنری کے پاس ہے. یہ ایک ان کو موت کے بعد مرتبہ دیا گیا ہے. جیسے عبادت کرنے سے بہت اچھی طرح سے نیکی کے ساتھ زندگی گزارے، اعلیٰ درجے کا مومن بنے، اور پھر وہ مر جائے تو اس کا روح اصل میں واصل ہو گیا، حضرت امام کے نور میں مل کے وہ حضرت امام بن گیا. لیکن جیون میں نہیں، زندگی میں نہیں. ایسی طرح سے سبز علی مشنری یا وزیر اسماعیل گانگجی جوناگڑھ والوں کو پیروں کا پیر کا درجہ جو دیا ان کی موت کے بعد ملا، حیاتی میں نہیں. ان کے پاس پیری جوما نہیں تھا، اور پیری جوما اسی کو مل سکتا ہے جو حضرت امام کی فیملی میں سے ہوئے، وہ ہاشمی ہوئے، رسول اللہ کی آل میں سے، اہل بیت میں سے ہونا چاہیے. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ تلک ہمارے 47 امام جو پہلے ہو گئے، البتہ ان میں سے بہت سے ایسے امام تھے کہ اپنے باپ کی امامت کے ٹائم میں ان کے پاس پیری جوما تھا. پھر جب خود امام بن گئے تو اپنا پیری جوما یا بھائی کو دے دیا یا بیٹے کو دے دیا. مولانا حسن علی شاہ مباب نے پیری جوما اپنی ماں کو دیا. پیر بی بی سرکار ماتا سلامت کو پیری جوما دیا حسن علی شاہ مباب نے، اور انڈیا بھیجا، مسقط بھیجا، کچھ میں بھیجا. اس وقت کچھ کے اندر جماعت میں ذرا تڑا پڑ گیا تو مولانا حسن علی شاہ مباب نے اپنی ماں کو پیری جوما دے کے انڈیا بھیجا، مگر اپنی فیملی میں رکھا. اور جب پیر بی بی سرکار گزر گئی تو پیری جوما مولانا علی شاہ کو اپنے بیٹے کو دے دیا. تو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ باپ امام ہوئے، بیٹا پیر ہوئے، لیکن جب بیٹا امام بنتا تھا باپ کے بعد تو اپنی پیری جوما یا بھائی کو دے دے یا اپنے بیٹے کو دے دے. لیکن امام سلطان محمد شاہ نے جب ان کا بھتیجا مولانا سید ابو الحسن شاہ جو 48 میں 48 پیر تھے، 6 مہینے کی عمر میں سید پیر آغا ابو الحسن شاہ 6 مہینے کی عمر میں گزر گئے. اس وقت امام سلطان محمد شاہ کی امامت کو خالی 3 مہینے ہوئے تھے. تو امام سلطان محمد شاہ نے پیری جوما اپنے پاس ہی رکھ لیا، کسی کو دیا نہیں. سید ابو الحسن شاہ پیر آغا شہاب الدین شاہ کے فرزند تھے. پیر آغا شہاب الدین شاہ کے پاس پیری جوما تھا، اور باپ ان کے جو تھے آغا علی شاہ مباب تھے. پیر آغا شہاب الدین شاہ سلطان محمد شاہ کے بڑے بھائی تھے، آغا علی شاہ مباب کے بیٹے تھے. پیر آغا شہاب الدین شاہ جب گزر گئے تو تھوڑے دنوں کے یا تھوڑے ویکس کی عمر، میرا خیال ہے 7-8 دن کے تھے یا 2 ویک کے ہوں گے سید ابو الحسن شاہ، اور باپ گزر گیا. تو مولانا علی شاہ نے اس 1 مہینے سے چھوٹے بچے کو پیری جوما دیا. جب پیری جوما دیا، درخانے کا مکھی لاجت بھائی حاجی تھا، اسماعیل قاسمانی کامڑیا تھے بامبے درخانے کے اندر. جب مولا نے اس 1 مہینے سے بھی چھوٹے بچے کو پیری جوما دیا تو ہم کو تو جومے کے ساتھ نسبت ہے، بدن کے ساتھ نہیں، اور نور کو نسبت ایج کے ساتھ کچھ نہیں. نور جو ہے وہ ایسا نہیں سمجھنا کہ ظاہر بھانے جس کی عمر چھوٹی ہوئے تو وہ نور کے لائق نہیں بنتا. قرآن پڑھو. بی بی مریم چھوٹے سے ابھی جنمے چھوٹے بچے کو، ابھی وہ چند مہینوں کا بھی نہیں ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کے شہر میں جب آئیں، اپنے گام میں لوٹیں، تب تک تو شور بقور ہو گیا، لوگ گام کے باہر اکٹھے ہو گئے. میں نے تانے مارنے لگے، اے مریم تیری ماں تو بڑی پاک ہے، تیرا باپ تو بڑا پاک ہے، یہ تو نے کیا کیا؟ یعنی تو نے شادی تو نہیں کی اور بچہ پیدا کیا؟ یعنی آروپ لگایا نا بی بی مریم کے اوپر. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے میں نے مریم کو حکم کیا اے مریم بولنے کا روزہ رکھو، یعنی بولنا مت، بولنے کا روزہ رکھو. جب مریم کو کہا ہے مریم تیری ماں تو بڑی پاک ہے، تیرا باپ تو بڑا پاک ہے، تو نے کیا کیا؟ تو اس نے بچے کی طرف اشارہ کیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف انگلی کی. تو نبی عیسیٰ اس عمر میں کہنے لگے ہاں میری ماں پاک ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میرا نام عیسیٰ مسیح ہے، اور میرے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے،
مجھے عبادت اور نماز کا حکم کیا گیا ہے. لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. اتنا چھوٹا بچہ, تھوڑے دنوں کا بچہ, وہ بولتا ہے اور اس طرح بولتا ہے جیسے کوئی بزرگ بولتا ہے. عمر کے ساتھ نور کی تناسب مت کرو. نور تو نور ہے. اگر خدا تعالیٰ کسی پتھر میں نور نازل کر ڈالے تو وہ پتھر بولتا ہے. آج ہی کی نام پڑا گیا, ایک تل رحمت جو میں چھوڑوں تو پتھر بولے سوئے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک جھاڑ کی شکل میں نور دکھایا. سید ابوالحسن شاہ کو پیری جمع ملا. مکھی کمڑیا نے پیرامنی تیار کی, مہمانی تیار کی, جماعت کے آگے وان حوالداروں کو اکٹھا کیا. وہ زمانے میں کاؤنسلیں نہیں تھی. جبے پہنے, پگڑیاں پہنی, حلود لگایا اور پھر سلامت کی پیرامنی لے کے گئے بنگلے. 1 مہینے کے پیر سید ابوالحسن شاہ دھوڑیے میں پنگھوڑے میں سوئے تھے. جو نرس تھی اس نے آ کے کہا کہ حضور سوئے, بیٹھے رہے, جب اٹھیں تو ہم کو کہنا. تھوڑی دیر کے بعد پیر سید ابوالحسن شاہ نے آنکھیں کھولی تو بھاگی بھاگی باہر گئی. مفتی صاحب. پیر صاحب جاگتے اندر آئے, سلام کیا تو ہاتھ اٹھا کے پیر سید ابوالحسن شاہ نے سلام کا جواب دیا. ہاتھ لمبا کیا, پیرامنی آگے دی, ہاتھ لگایا, پیرامنی قبول کی. ہمارے مذہب کو کبھی آپ جانو, اپنے مذہب کی حالتیں اگر پتہ لگیں تو ہمیں بہت مزہ آتا ہے. ہمارا مذہب آرڈینری چیز نہیں. شریعتی لوگ ہمارے مذہب کو نہیں سمجھ سکتے. بیمار آدمی, بے اولاد عورتیں, مفلس نادار لوگ سید ابوالحسن شاہ کے پاس, گھوڑیے کے پاس گھٹنے ٹیک کے ہاتھ باندھ کے دعا مانگتے تھے. پھر سلامت میں بے اولاد ہوں, آپ دعا کرو. تو ہاتھ اٹھا کے, جیسا ہاتھ اٹھاتے تھے وہ لوگ سر جھکاتے تھے تو سر پہ ہاتھ رکھتے تھے. بے اولادوں کو اولاد دی, بیماروں کو شفا دی, مسکینوں کو دولت مند بنایا. 6 مہینے کی عمر میں سید ابوالحسن شاہ گزر گئے. اس وقت مولانا امام سلطان محمد شاہ کی امامت کو 3 مہینے ہوئے تھے. کیونکہ جس وقت شاہ خلیل اللہ, پیر شاہ خلیل اللہ جب وفات پائی تو علی شاہ ماں باپ 3 مہینے کے بعد گزر گئے اور امامت مولانا سلطان محمد شاہ کے پاس آئی. مگر پیری جوما اس وقت سید ابوالحسن شاہ کے پاس تھا. مولانا سلطان محمد شاہ نے پیری جوما بھی اپنے پاس رکھ لیا. حضرت امام کے پاس بھی دونوں جومے ہیں. میں قرآن شریف کی وہ آیت پھر آپ کو یاد کراؤں. اللہ فرمایا ہے جب یہ قیامت نزدیک آئے گی تو شمس و قمر ساتھ میں نکلیں گے. شمس و قمر, یہ سورج اور چاند, ابھی تو دونوں مشرق کی طرف جاتے ہیں, لیکن کبھی مان لو کہ یہ ظاہر کہ سورج اور چاند, کبھی سورج نکلا اور چاند بھی ساتھ نکلے گا تو چاند تو دکھے گا ہی نہیں. سورج کی تیز اور روشنی کے اندر چاند تو دکھے گا ہی نہیں. کیا خدا تعالیٰ کا یہ مطلب ہے کہ یہ ظاہر کہ چاند اور سورج ساتھ نکلیں گے؟ اللہ کرے تو ہو سکتا ہے, وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. لیکن اس کے اندر بھید یہ ہے کہ شاہ اور پیر دونوں جومے ساتھ نکلیں گے. یہ دونوں جومے ساتھ ہو گئے. حضرت امام کا جامع اور پیر کا جامع ایک ہی جگہ اکٹھا ہو گیا. حضرت امام شاہ بھی ہے, پیر بھی ہے. سلطان محمد شاہ سے یہ چیز چلی, 90 برس سے اوپر ہو گئے, 100 برس ہو گئے. 1885 کے اندر سلطان محمد شاہ امام بنے اور ابھی 83 ہے, 2 برس باقی ہیں. 98 ایئرس ہوئے کہ یہ شمس اور قمر, شاہ اور پیر, امامت اور نبوت دونوں نور ساتھ ہو گئے. یہ قیامت کا وقت آ رہا ہے. اسی سمے کو رات کہا گیا. یہی رات ہے کہ جس رات کے اندر اگر ایک تسبیح نکالو گے تو 60,000 تسبیحوں کا عوض ملے گا, بلکہ اس سے بھی زیادہ.
1 घंटा इबादत करोगे तो 7,000 घंटों से ज्यादा इबादत का एवज मिलेगा। सारी रात इबादत करोगे तो 1,000 महीनों तक बंदगी करते रहो, उससे भी ज्यादा मिलेगा। रसूलुल्लाह फरमाया अगले जमानों के अंदर लोग एक इबादत करते थे 1 यूनिट, तो उसको उतना ही इवज मिलता था। आज इस वक्त मेरी हयाती में, मेरी नबूवत के दरमियान अगर कोई आदमी मेरे हुक्म के ऊपर 10% अमल नहीं करेगा और 90% करेगा तो भी उसको सजा मिलेगी, मगर ऐसा जमाना आएगा कि कभी 10% अमल करेगा तो उसको 100 का बदला मिलेगा। ये जमाना। तो इस कलयुग की रात के अंदर, गुनाहों, पापों, बदियों, बुराइयों से भरी हुई रात के अंदर बहुत थोड़े लोग हैं जो इबादत करने वाले हैं। उनको ये इमामत का नूर मिलता है, उनके ऊपर फरिश्ते नाजिल होते हैं और रूह, मैंने आपको कहा सिंगुलर फॉर्म में आया है, अरवाह नहीं आई, रूहें नहीं, रूह, और वो रूह इमामत है जो हर एक बाबत के अंदर खुदा की तरफ से हुक्म करते हैं। यानी उसका मतलब ये हुआ कि जो हाजिर इमाम है उसका हुक्म अल्लाह का हुक्म है। हाजिर इमाम का जो रूह है वही अल्लाह का रूह है। हाजिर इमाम की शनाख्त ही इबादत है। हाजिर इमाम के नूर की शनाख्त का नाम ही इस्माइली मजहब है। हाजिर इमाम की नूर की शनाख्त का नाम ही इस्लाम है और उसके हुक्म पे अमल करना ही दीन है। ये हमारा तरीका है। हम वो इस्माइली हैं कि जो आम मुसलमानों से जुदा हैं। इसलिए जुदा हैं, देखो मैंने आपको जो कुछ भी कहा 1 घंटे और 10 मिनट के अंदर मैंने आपको सिर्फ लैलतुल क़द्र की बाबत ही कही, लेकिन कितनी बातें कही आपको, और आपको पता लग गया कि हम आम दूसरे मुसलमान भाइयों से क्यों जुदा हैं। इसलिए जुदा है, इसलिए जुदा है कि हम इस्लाम दीन के अंदर जो भेद है उसको हम जानते हैं। और भेद ये है कि अल्लाह ताला के नूर दुनिया के अंदर जो जुदे जुदे स्वरूप में जाहिर होता है, जैसे कि हाजिर इमाम नूरुन अला नूर, सूरतुन नूर की जो आयत है उसको याद करो, लाइट अपॉन लाइट, नूर के बाद नूर नहीं, नूर के ऊपर नूर, नूरुन अला नूर, नूर के ऊपर नूर। अगर हम ये कहें नूर के बाद नूर तो उसका यह मतलब है कि एक नूर अलग है, दूसरा नूर अलग है। मगर कहा गया कि नूरुन अला नूर, नूर के ऊपर नूर, नूर एक ही है मगर उसकी रोशनी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और वो रोशनी बढ़ती जाने का मतलब क्या, बख्शिशें बढ़ती जाती हैं। इस जमात खाने के अंदर ऐसे बहुत से भाई बहन हैं कि जिनकी उम्रें 60 बरस के ऊपर हैं। इन बच्चों को जो 40 बरस के नीचे हैं उनको पता नहीं है अपनी बहुत सी चीजों का, लेकिन जो 60 बरस के ऊपर के आदमी भाइयों और भाइयों के अंदर हैं उनको बहुत सी पुरानी चीजें याद होंगी। 2 बजे रात को बैतुल ख्याल में आते थे, 2 बजे रात को बंगली में जाके रात को 2 बजे मजलिस शुरू होती थी, 3 बजे इबादत पे बैठते थे, 5 बजे तक 2 घंटे की बंदगी होती थी। उसके पहले 3 घंटे की बंदगी होती थी 2 से 5, और उसके पहले हसन अली शाह माँ बाप के जमाने में रात को 12 बजे बंदगी पे बैठते थे, सुबह 5 बजे तक 5 घंटे की बंदगी होती थी। मैं छोटा था, सियालकोट गया, सियालकोट हमारे रिश्तेदार रहते थे। पंजाब की सबसे बड़ी जमात सियालकोट में थी। हर बरस में एक दफा वहां मजलिस बनती थी। उस जमाने के अंदर जो सियालकोट का जमात खाना था, वहां सियालकोट गांव के अंदर से एक नदी निकलती है, उसको एक कहते हैं। इस नदी के उस पार जमात खाना था। रात को 2 बजे बूढ़े आदमी, क्योंकि वो जमाने के अंदर बैतुल ख्याल वो लेते थे
کہ جب یہ عمر بڑی ہو جاتی تھی, دنیا کی کوئی طلب نہیں رہتی تھی, بوڑھے لوگ رات کو 2 بجے اٹھ کے یہ ندی کے اندر پاؤں سے, کیونکہ پل نہیں تھا, پاؤں سے پانی کے اندر, کمر تک پانی, اور پانی کیسا, کیونکہ یہ ندی کشمیر کے پہاڑوں سے آتی ہے, ہاتھ ڈالو تو سن ہو جاوے, اتنا ٹھنڈا. جوتیاں اتار کے ادھر باندھ کے رکھ لیتے تھے. اور وہ لوگ کہ جن کے گھر میں چھوٹے بچے تھے اور گھر والی بھی عبادت میں تھی, تو یہ بوڑھے بوڑھی اپنے پوترے کو یا اپنے بیٹے کو کندھے پہ اٹھا کے یہ ایک کی ندی میں سے, پانی میں سے نکل کے سامنے جا کے عبادت کرتے تھے, اور ایک دن بھی فیل نہیں ہوتے تھے. 365 دن میں ایک دن بھی ناغا نہیں کرتے تھے, وہ عبادتیں کرتے تھے. آج کبھی ہم کو کرنا پڑے تو ہم کریں؟ میرے بھائیوں بہنوں, ہم لوگ اسماعیلی مذہب لے کے اسماعیلی مذہب کو سمجھے ہی نہیں. کیا آپ نے بیت الخیال کا بول نہیں دیا؟ کیا آپ نے بیت الخیال کے بول کے لیے قول نہیں دیا؟ کیا آپ کے اوپر بیت الخیال کی عبادت فرض نہیں؟ پھر بیت الخیال میں آپ کی حاضری کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آپ کل یگ کی رات میں سو گئے ہو. ظاہر کی آنکھیں نہیں سوئی, دل سو گئے ہیں. اسماعیلی مذہب کا پتہ نہیں, اسماعیلی مذہب کا مزہ چکھا نہیں, بادام نہیں کھایا ابھی تک. تو اس زمانے کے اندر رسول اللہ فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ میری حکم کے اوپر, میری باتوں کے اوپر, میرے مذہب دین کے اوپر اگر کوئی 10% عمل کرے گا تو 100% اس کو فائدہ ملے گا. جیسا کہ آج ہم ایک دیویں تو 1.25 لاکھ ملتا ہے. قدر بڑھ گئی, قدر کا مطلب ویلیو بڑھ گئی, اس کا ماپ بڑھ گیا, ریشو پروپورشن بڑھ گئی. یہ ہے قدر کا مطلب. 1 شلنگ دو اور 1.25 لاکھ کا ثواب ملے, اس کا نام ہے قدر. اس کا وزن بڑھ گیا, اس کی قیمت بڑھ گئی. جیسے دنیا کے اندر بہت سی کرنسیز ہیں, ایک دوسری کرنسیز کے سامنے ڈی ویلیو ہو جاتی ہے, ری ویلیو ہوتی ہے. ادھر یہ چیز ہے, اللہ فرماتا ہے کہ یہ قدر کی رات کل یگ کا جو سمے ہے, گناہوں سے پاپ سے بھرا ہوا سمے ہے. اس سمے کے اندر اگر تم ایک تسبیح نکالو گے تو 1000 مہینے تک تم نے تسبیح نکالی, میں اتنا ثواب دوں گا. یہ قدر ہے. اور فرمایا کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر, کہ سلامتی ہے اس بابت کے اندر, یعنی میرا قول میرا وچن سچا ہے. یہ ریٹ جو ہے کہ 1 کا 1.25 لاکھ, یہ ریٹ میں فرق نہیں ہوئے گا, قیامت تک یہی ریٹ رہے گا. صبح کا مطلع, صبح کی روشنی, ٹویلائٹ نکلے, ڈان پیدا ہو جائے, تب تلک تم کو اتنا ہی ثواب ملے گا. سلامتی ہی سلامتی ہے, یعنی قیامت تک کا یہ سارا حکم کر دیا گیا. آج قدر کی رات, بہت عبادت کرو, بہت بندگی کرو. اور ہمارے مذہب کا کرنل, میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو 3 بجے کہوں گا, لیکن بادام تو دکھاؤں کہ بادام کون سا ہے. گری تو اس وقت نکلے گی نا 3 بجے, وہ بادام کون سا, وہ اسماعیلی دین ہے. مولا فرمایا کہ تم بادام کا چھلکا مت کھاؤ. اسماعیلی دین کا چھلکا کیا ہے؟ اسماعیلی دین کا چھلکا کیا ہے اور اس کا مغز کیا ہے؟ میں نے آپ کو تھوڑے سے اشارے کیے ہیں. حضرت امام کی نور کی جب ہمیں شناخت ہو جاتی ہے نا, تو بس وہ سواد جو ہوتا ہے وہ کہا نہیں جاتا. لیکن یہ اسماعیلی دین جو ہے یہ بادام ہے, اور اس کا چھلکا دعا پڑھو, جماعت کھانے آؤ, تسبیح نکالو. ہماری سمیع سانجھ اور صبح کی دعائیں اور جو تسبیحاں ہیں, ہم اسماعیلی ہیں. جماعت کھانے آتے ہیں نہیں آتے؟ ویک میں 1 دن آتے ہیں, چاند رات کو 1 دن آتے ہیں. سبز علی مشنری کہا کرتے تھے کہ ہماری جماعت کے اندر 4 قسم کے لوگ ہیں. کہتے ہیں ایک آتی
ایک جمعراتی، ایک چاندراتی، ایک من بھاتی. سبدلی مشنری کہتے تھے آتی وہ ہیں کہ جو روز آتے ہیں، جمعراتی وہ ہیں ویک میں ایک دن آتے ہیں، چاندراتی وہ ہیں کہ جو صرف چندرات کو مہینے میں ایک دن آتے ہیں، اور من بھاتی وہ ہیں کہ سمر منگانے کے لیے یا بچے کی شادی کے لیے یا ایسا کوئی خاص پرسنگ آوے، کبھی مولا آوے تو آوے. یہ من بھاتی ہیں. ابھی من بھاتی زیادہ ہو گئے، چاندراتی اس سے کم ہے، جمعراتی اس سے کم ہے، اور آتی اس سے کم ہے. اب وہ جو آتی ہے ان کے ہاتھ میں بھی بادام ہے، لیکن ہر وقت پکڑ کے رکھا ہے، توڑتے نہیں. بادام کو توڑو. توڑنے کا مطلب اپنے مذہب کے اوپر محنت کرو. یاد رکھو مومنو، دنیا کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو محنت کے بغیر ملے. کوئی چیز بھی محنت کے بغیر نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ نے اس کو مہر لگائی ہے، لیس للانسان الا ما سعى. نہیں ملے گا کسی بھی انسان کو کچھ بھی جب تک کہ وہ محنت نہیں کرے گا. محنت کرو، اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے کی محنت کرو. اور ہمارا ایسا مذہب ہے کہ ہمارے مذہب کے اندر ایسے بادام بھی ہیں کہ جس کو ہتھوڑے مارنے کی یا پتھر مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، دانت سے دباؤ گے تو ٹوٹ جائے گا. اور ایسے کاغذی بادام بھی ہیں کہ صرف انگلی سے دباؤ گے تو ٹوٹ جائیں گے، اندر سے کرنل نکلے گا. وہ بادام کون سے ہیں؟ ایک تو وہ بادام ہے کہ جو پتھر سے توڑے جائیں. وہ بادام یہ ہے کہ وہ آدمی جو روز جماعت خانے آتا ہے، دسوند دیتا ہے، دعا پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اسماعیلی ہوں. البتہ وہ اسماعیلی ہے اور پکا اسماعیلی. ابھی اس سے جو بہتر اسماعیلی وہ ہیں کہ جو دعا پڑھتے ہیں اور دعا کو سمجھتے ہیں، دسوند دیتے ہیں تو دسوند کا مزہ اٹھاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے دسوند دینے میں بھی ایک سواد ہے، دسوند دینے میں بھی ایک مزہ ہے، دعا پڑھنے کے اندر بھی ایکسٹیسی ہے. بندگی کرنے کی بات چھوڑ دو، فی الحال ہم اپنی طریقے کی بات کریں. وہ لوگ کہ جو صرف اوپرے من سے سب کچھ کرتے ہیں، یعنی ان کا بدن جماعت خانے میں ہوتا ہے اور دعا پڑھانے والا دعا پڑھا رہا ہے، ان کا دماغ باہر گھومتا ہے. اس کے ہاتھ میں بادام تو ضرور ہے مگر ٹوٹا نہیں. دعا پڑھانے والے نے جب اس سجدہ دیا تو یہ بھی ذرا ایسا کر لیا. کئی لوگ تو سجدے میں ایسے بیٹھے رہتے ہیں، ایسے بیٹھے رہتے ہیں. وہ سجدہ دینے والے نے تو سجدہ دیا مگر یہ یوں بھی نہیں کرتے. اور کئی لوگ ہیں وہ ذرا ایسا طرح کر لیتے ہیں. دیندارو، خدا آپ کی کمر کو پتلا کرے، جھک جاؤ جتنا جھک سکتے ہو. مولا کے قدموں میں جتنی دور تک جا سکتے ہو اتنا تو جھکو، جتنا نیچے تک جا سکتے ہو اتنا جاؤ. تو خدا تعالیٰ کہے گا کہ ہاں بھائی چربی زیادہ ہے اس کی کمر میں، نہیں جھک سکتا، چلو اتنا قبول کر لے. خدا تو نیت کو قبول کرتا ہے. اچھا مشنری صاحب کبھی نیت کو قبول کرتا ہے تو ایسا کرنے سے بھی نیت قبول ہو جاتی ہے. اگر یہ سمجھتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گردن کی بیماری ہے. اگر کبھی نیچے ایک شلنگ گر جاوے کھڑے کھڑے تو نیچے جھکو گے کہ نہیں؟ شاید شلنگ کے لیے نہ جھکو، ہیرے کی انگوٹھی گر جائے تو چھوڑ دو گے؟ جھکو گے نا. مولا کے دربار میں آ کے جتنا جا سکو نیچے اتنا جھک جاؤ. مولا لاچار ہوں کہ تیرے پاؤں تک نہیں پہنچ سکا. یہ ہمارے لیے ایک سمجھ کی بات ہے. جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تمام وکھان اس پالنے والے کا کہ جو سارے جہانوں کو پالتا ہے. تو کبھی میں نے یہ سمجھا کہ سارے جہانوں کو کبھی پالنے والا ہے، اس کا سارا وکھان ہے، تو اس کے اندر میں بھی تو ہوں. الرحمن الرحیم، وہ بڑا بخشش والا اور رحم والا، دیا والا ہے. مالک یوم الدین، حساب کتاب جس دن مانگے گا اس دن وہ وہی مالک ہے. تو میرے کو یہ خیال رہے میرا حساب کتاب تو ہوگا. مجھے اس بات کی کانشنس رہنی چاہیے. حضرت امام کے بہت سے فرمانوں کے اندر ہے کہ ہم حساب کتاب کے دن کو مانتے ہیں.
ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارا حساب لیا جائے گا، اور حساب لیا جائے گا، ضرور لیا جائے گا۔ ہمارے گنان بھرے ہوئے ہیں، قرآن شریف بھرا پڑا ہے، حضرت امام تمام اماموں کے فرمانوں کے اندر حساب کتاب کے دن کا ذکر ہے۔ کیا ہم اس بات کے لیے کانشیس ہیں کہ ہمارا حساب ہوگا؟ کیا سچ مچ؟ اگر ہم کو یہ کانشیسنس رہے، اگر ہمارے دماغ میں یہ جاگرتی آ جائے کہ ہمارا حساب ہوگا، مجھے مولا کے پاس کھڑا ہو کے سب کچھ دینا پڑے گا، عرشا، حسد، بغض، کینہ، نندا، بدگوئی، بدیاں، برائیاں، یہ سب مجھے حساب چکانا پڑے گا۔ اگر یہ احساس آوے تو انسان کے دل کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے، خود بخود اس کا کیریکٹر ٹھیک ہونے لگتا ہے، اس کے بادام کا چھلکا نرم ہو جانے لگتا ہے، اس کو ہتھوڑے کی ضرورت نہیں، وہ تو دانت سے تو کیا ہاتھ سے دباؤ گے تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ ہے جی کاچے کمبھے نیر نہ رہے، ماہ جل بھرے تو گئی جائے۔ جس طرح ایک کچا مٹی کا برتن اس کو آگ میں پکایا نہیں ہے جب تلک اس میں پانی ڈالو گے تو وہ ٹوٹ جائے گا، اسی طرح سے جو آدمی دکھ اٹھا کے اپنے مذہب کے اوپر محنت کر کے قربانی دے کے بھوگ دے کے تکلیف اٹھا کے اگر اس نے اپنے مذہب کو نہیں کمایا تو اس آدمی کا حال ایسا ہے کہ اس کے اندر گنان کا پانی ڈالو گے تو وہ نہیں رہے گا، وہ ٹوٹ جائے گا۔ تم بے ایمانی بہشت نہ پاوے، غن اگنے سہاگنا تھائے۔ بے ایمانی جو ہے اس کا بھی بہشت نصیب نہیں ہونے والا۔ اور جب شادی ہوتی ہے تو اگنی کے سامنے، پرانے زمانے ہندوؤں کے ٹائم کے اندر یہ گنان کہا گیا، اگنی کے سامنے جب تلک تمہاری شادی نہیں ہوئی تب تلک سہاگ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جماعت خانے آئے لیکن ہمارا دل باہر رہا، مٹی کا پتلا جماعت خانے میں آیا، اب دعا کس نے پڑھی؟ دعا تو پڑھی ہی نہیں۔ شمس ماں باپ گھومتے گھومتے ایک گاؤں میں گئے، جمعے کا دن تھا، صبح کے بعد جا کے ایک مسجد میں اتارا کیا، دوپہر کو بانگ ہوئی، اذان دی گئی، ملا آیا، جماعت اکٹھی ہوئی، نماز کے لیے لوگ کھڑے ہوئے، پیشمس سے کھڑے ہو گئے، الحمد کی صورت پڑھ کے جب بھی پوری ہوئی تو پیشمس کونے میں جا کے بیٹھ گئے، باقی سب لوگوں نے نماز پوری کی۔ جاہل لوگ تھے اور ایسے ہی لوگ تھے، یعنی کچے برتن۔ ایک نے کہا، او فقیر تو کیسا مسلمان نے نماز نہیں پڑھی؟ کہتا جتنی ملا نے پڑھائی، پیشمس بولے جتنی ملا نے پڑھائی میں نے اتنی پڑھی، مگر تو سورۃ الحمد کے پہلی رکعت پوری بھی نہیں کی۔ تو ملا کو پوچھو، ملا کو کیا پوچھے، تو ادھر بیٹھ گیا۔ کہتا ملا نے اتنی نماز پڑھائی، تو ملا نے تو پوری نماز پڑھی تھی۔ پیشمس کہا نہیں، تم لوگ پوچھو ملا کو۔ ملا الحمد کی صورت کے بعد گھر چلا گیا، تو لوگ ایک دوسرے کو کہنے لگے پاگل دیوانہ ہو گیا، ملا تو ابھی تک یہ بیٹھا، گھر تو گیا نہیں۔ تو ملا بھی آیا، تو جب ملا کو کہا پھر شمس نے کہ تم سورۃ الحمد پڑھ کے تم واپس چلے گئے، تو میں بیٹھ گیا۔ تو کہتا میں تو ادھر ہوں۔ آپ نے فرمایا جھوٹ مت بولو، تو گھر نہیں گیا؟ کہتا میں تو ادھر ہوں۔ پھر شمس نے فرمایا تیری بھینس نے بچڑا دیا ہے، تو اس کو باندھنا بھول گیا، نماز کے اندر تیرا خیال آیا آج دودھ نہیں ملے گا، بچڑا کھلا ہے سارا دودھ پی جائے گا، پاؤں پہ گر گیا۔ کہتے سچ بات ہے۔ سورۃ الحمد کے بعد ملا کا خیال وہ بچڑے اور بھینس میں چلا گیا، تو پتلا تو یہاں رہا، ملا گھر چلا گیا۔ ہمارا حال ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارے بھی بھینسیں اور بچڑے ہیں، کسی کا بینک بیلنس ہے تو کسی کا کوئی بزنس ہے، کسی کا کچھ اور ہے، بیٹھے ہیں جماعت خانے میں، پتلا جماعت خانے میں، اور ہم گھر گھومتے ہیں، ارد گرد جاتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ دیندارو، آپ نے دعا پڑھی؟ آپ کے پتلے نے دعا پڑھی، مردے نے دعا پڑھی، من تو بھٹکتا رہا، مذہب کا کرنل کیسے کھاؤ گے؟ بادام ہی پھینک دیا آپ نے ہاتھ سے، توڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی، بادام چکھنے کی بات تو بہت دور کی ہے، بادام پھینک دیا،
3 وقت کی دعا جس کی برابر نہیں، اس کو عبادت میں صبح کی بیت الخیال بندگی میں کیا ملے گا؟ مذہب محبت کی چیز ہے۔ مولانا حضرت امام، ہر حضرت امام ہم کو یہی فرمان کرتا رہا، ہر زمانے کے امام نے ہم کو کہا، میرے بچوں میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ علی نبی کے گادی وارث کے ساتھ پیار کرو۔ مومنوں، اپنے مذہب کی کتابیں پڑھو تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے، ظاہر نبوت کے جو 23 برس تھے جو عام دنیا کہتی ہے، ان 23 برسوں میں بھلا نبی نے کیا سکھایا؟ مسلمانوں کو پوچھو تو کہیں گے ہم کو نماز سکھائی، روزے سکھائی۔ یہ تو تم کو اسکول میں داخل کرنے کے لیے فارم بھرایا اور فی لے لی، لیکن سکھایا کیا معلوم؟ رسول اللہ کی ساری زندگی میں دو باتیں بہت اوپر ہیں۔ ایک تو یہ اللہ کی عبادت کرو اور دوسرا علی سے پریم کرو، علی سے محبت کرو۔ میرے پاس اب ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کے اوپر کھینچ لوں، لیکن انشاءاللہ میری دوسری آواز جو 1 بجے ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ نبی کریم کا یہ کہنا کیا تھا، کیا مطلب تھا اس کا۔ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر وزن کیا گیا، ویلیو کی گئی، ماپ کیا گیا تمہاری عبادت کو خدا کے نور نازل ہونے کے ساتھ، یعنی حضرت امام کی امامت کا یہ ذکر ہے۔ اس قدر کی رات میں، اس کلجگ کے اندر حضرت امام ظاہر بیٹھا ہے اور فرشتے یعنی قدرت کی طاقتیں، بخششیں اور رحمتیں بے حساب ہیں۔ 2,24,00,000 اسماعیلی دنیا کے اندر ہیں۔ ان 2,24,00,000 آدمیوں کے اندر سے آخر 5-6 لاکھ ایسے اسماعیلی ہیں جن کو ہم جمپو دیپ کے اسماعیلی کہتے ہیں، جیسے کہ ہم، جن کو پیروں نے بودھ دیا ہندوستان کے اندر۔ وہ لوگ جو چائنا میں، رشیا میں، مڈل ایسٹ میں، ایران میں، دوسری جگہوں کے اوپر ہیں، ہمارے یہ باقی کے کروڑوں بھائی ہیں، ان کے پاس یہ بخششیں نہیں جو ہمارے پاس ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس صرف ایک بخشش ہے، چاند رات کی مجلس، ایک ہی مجلس ہے ان کے پاس۔ چاند رات کو ان تمام علاقوں کے اسماعیلیوں میں الحمدللہ میں بہت جگہ گھوم کے آیا ہوں، چاند رات کو نیاز نکالتے ہیں، شکروار کو نیاز نکلتا ہے، لیکن چاند رات کو نیاز نکالتے ہیں، مجلس بناتے ہیں۔ یہ ایک ہی بخشش ہے۔ 9 میلاد کی مجلس، 5 سال کی بخشش نہیں، لائف ڈیڈیکیشن کی بخشش نہیں، قربانی منڈلی، بیت الخیال کی منڈلی، دوسری منڈلیاں کچھ نہیں، مبارک منڈلی نہیں، کوئی چیز نہیں۔ وہ تمام بخششیں جو ہمارے پاس ہے نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے اوپر یہ رحمتیں کیوں؟ اس لیے دینداروں کہ ہم بیمار ہیں، روحانی حالت میں کمزور ہیں، ہمیں ایکسٹرا وٹامن چاہیے۔ لولے لنگڑے بچے کو ماں جس طرح زیادہ دھیان رکھ کے اس کا پالن پوشن کرتی ہے، ہم روحانی حساب میں لولے لنگڑے ہیں۔ ہمارے اعمال اچھے نہیں، ہمارا سوبھاؤ اچھا نہیں، ہمارے وچار اچھے نہیں۔ میجورٹی ہمارے میں عبادت والے لوگ ہیں، ہماری جماعت میں الحمدللہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ مومن ضرور ہیں، لیکن میجورٹی ہماری اسماعیلی ہمارے اوپر رحمتیں کر کر کے، بخششیں دے دے کے کسی بھی طریقے سے ہماری روح زندہ رہے، ہماری روح ہیلدی رہے، ہمارا آتما جیوتا رہے، اس کے لیے ہم کو یہ بخششیں ملتی رہیں۔ یہ نیاز، یہ گھٹ پاٹ، یہ چھانٹے، یہ بخششیں، یہ رحمتیں، یہ دعاسیس، یہ تالی کے برس میں ایک تالی کا جاتا ہے۔ ایران کے اندر یا چائنا کے اسماعیلیوں کے پاس برس میں ایک تالی کا جاتا ہے، اور ہم کو کبھی کبھی ایک اٹھواڑیے میں 3 تالی کے مل جاتے ہیں۔ تو مومنوں، قدر کا آج میں نے آپ کو مطلب سمجھایا اور اس کے ساتھ اسماعیلی مذہب کا تعلق بتایا۔ اب ایک چیز ہے محبت، کہ مذہب کے اندر ابھی کرنل کیا ہے
اور محبت کیا ہے انشاءاللہ میں وہ بھی پورا کروں گا. مولا آپ کو دو جہان میں برکتیں دے گئے, سکھی آباد کرے, ایمان کی سلامتیاں دے گئے, دین میں دنیا میں چڑھتی کرے, اپنی نور کی بخشش عطا کرے. مولا دسویں سکریت میں پورا رکھے, اپنا فرمان بردار مومن بنا لے, ہر قسم کے گناہ اور بدیوں سے بچاتا رہے, تمام آفتیں بلائے مصیبتیں دفع کرے, بیماریاں دفع کرے, نا اتفاقیاں دفع کرے, اور بدیاں برائیاں دفع کرے, ہماری کمزوریاں دور کرے. مولا دین میں دنیا میں ہر کتب قبیلے کے اندر اپنی رحمتیں برکتیں نعمتیں دولتیں بخششیں عطا کرے. مولانا حاضر امام آپ کی ہر نیک امید پوری کرے. جی غافل تھا تاکو منیور کیا, حاضر شاہ دکھلایا, شاہ دیکھی جو داوے پڑیا, سو نسچے دوزخ